شفیع جان صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے مولانا صاحب کی آپ کو سٹیٹمنٹ دوبارہ سناتا ہوں۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے، اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے۔ اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھ۔ شفیع جان صاحب، مولانا صاحب کے پارلیمنٹ کے متعلق خیالات، آپ کا اس کے اوپر رد عمل۔ سب سے پہلے ندیم صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، مولانا صاحب نے جو پارلیمنٹ کے بارے میں کہا، وہی موقف تحریک انصاف کا بھی ہے کہ ربر سٹیمپ ہے۔ پارلیمنٹ سے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد تمام تر طاقت لے لی گئی ہے، اور یہ جو پارلیمنٹ ہے، جو 17 سیٹوں پہ جس طریقے سے ایک جماعت کو پورے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ اسی کا ری ایکشن ہے۔ جب تک مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا، جب تک جس کو ووٹ پڑے گا اس کا نہیں نکلے گا، اس طرح قسم کے بیانات بھی آئیں گے، اس قسم کے جلسے جلوس بھی ہوں گے۔ اب بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا، جس کو جو ووٹ پڑتا ہے اسی کو دینا پڑے گا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک پہ 17 سیٹوں والوں کو مسلط کر دیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے مینڈیٹ پہ ایک جماعت کو 20 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں ملتی ہیں اور آپ اس کو ایک سیٹ پہ نہیں دیتے اور وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، کسی ایک صوبے کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب ہوگی تو یہ محرومیاں جنم لیں گی، جب محرومیاں جنم لیں گی، ناانصافی ہوگی، تو اس قسم کا ری ایکشن آئے گا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے لاہور میں شاید جلسہ تھا جہاں عمران خان اور شیخ رشید صاحب موجود تھے، تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پارلیمنٹ پہ اور اس کو آگ لگا دیں چاہیے، اس طرح کے کچھ خیالات تھے۔ عمران خان ساتھ کھڑے تھے ان کے۔ تو آپ کے اپنے پارٹی کے خیالات پارلیمنٹ کے متعلق میرے خیال میں ایسے ہی ہیں۔ 2018 سے پہلے یہ جلسہ ہوا تھا لاہور میں۔ دیکھیں، میں نے تو شروع میں ندیم صاحب کہہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ اس ٹائم سٹرونگ ہوگی جب اس میں جو لوگ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کی طاقت ہوگی۔ اگر کوئی فارم 47 کے ذریعے آئے گا اور جس کو ووٹ پڑا ہے وہ اس پارلیمنٹ سے باہر ہوگا، جس کو ووٹ پڑا ہے وہ قانون سازی کے عمل کا حصہ دار نہیں ہوگا، جس کو ووٹ پڑا ہے وہ قومی مصلحت اور قومی مسئلوں پہ بات نہیں کرے گا، اور ایک ڈمی کو اگر آپ اس کی جگہ بٹھائیں گے تو اس قسم سے یا اس سے سخت ری ایکشن آئے گا۔ شفیع جان صاحب، پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی فارمل ری ایکشن دیا؟ مولانا صاحب کے بیان کے دو حصے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا لشکر بناؤ، تو انہوں نے کہا ہم کیوں بنائیں، دوسرے میں جا کے وہ جملہ بولتے ہیں جس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے اتنی لمبی پھر ان کے اوپر کرٹیسائز کیا۔ آپ کی طرف سے کوئی ری ایکشن ہے؟ دیکھیں، جو مولانا صاحب نے جملہ ادا کیا، پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی شہداء ہے، چاہے وہ پاک آرمی کے ہو، پاک فوج کے ہو، پولیس کے ہو، سویلین ہو، وہ سب سانجے ہیں۔ یہ مٹی جو ہے، جو پاکستان کی مٹی ہے، یہ ہر شہید کی قرضدار ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، اب یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ بیان انہوں نے کیوں دیا، اس کا سیاق و سباق کیا تھا، اور پھر یہ جو پے رول پہ جو لوگ ہیں، جس طریقے سے پریس کانفرنسز مولانا صاحب کے خلاف ہو رہے ہیں، جن کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے صبح سے اسکرپٹ پکڑا کے، خاص کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان بیچاروں کو تو برتی شاید اس لیے کیا تھا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ نے اس قسم کی ری ایکشن دینے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ اب اس قسم کا ری ایکشن اس پہ نہیں آنا چاہیے تھا، جو بڑھا چڑھا کے اس پہ جو ری ایکشن آ رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک یہ چیز ہوئی کیوں ہے، کیا آپ کو ابھی تو میرے بھائی ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے اخلاقیات کا درس دیا، انہوں نے کہا کہ تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ جب یہ اپوزیشن میں تھے اور یہ جو نعرے لگاتے تھے، مریم نواز جو نعرے لگاتی تھی، اور آج وہ وزیر اعلیٰ ہے، نواز شریف ادارے کے سربراہ پہ پریس کانفرنس کرتے تھے، ادارے کے سربراہ کے خلاف جو زبان وہ استعمال کرتے تھے، وہ سب آج کہاں پہ ہے؟ تو دیکھیں، پھر جو ایف آئی آر مریم نواز کے خلاف اس ٹائم میں ہوئی، جو نواز شریف کے خلاف ہوئی، کیا وہ غلط تھی یا صحیح تھی؟ اب یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی، اور جو اس وقت ہو رہا ہے، سی ایم سندھ سے لے کے پنجاب کا تو کوئی بندہ رہا نہیں ہے، اسی طرح وفاق کا کوئی بندہ نہیں رہا جس نے پریس کانفرنس نہ کی ہو۔ اس چیز کو اتنا بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کرنا چاہیے تھا۔ مولانا صاحب کا جو بیان ہے، شہید سب کے سانجے ہیں، چاہے وہ پاک فوج ہو، سویلین ہو یا پولیس ہو۔ اچھا، بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کرنے ہیں کہ شہداء کی پوری قوم اور یہ مٹی قرضدار ہے۔ ہم میں سے کوئی کہے تو وہ اسکرپٹ ہے بھائی، خود آپ کہہ رہے ہو، خود آپ نہیں تو اس کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، پھر وہ بھی شہداء کی عزت تقریب اور قرضدار ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیشنل ڈیوٹی ہے، میں اسے ایک نیشنل ڈیوٹی کے طور پہ اور ایک پاکستانی کے طور پہ کر رہا ہوں، اور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کا، جب آپ کی لیڈرشپ کہتی تھی وہ کیا تھا، مجھے ایک بیان نکال کے دیکھ لیں
جو نواز شریف نے بلو دا بیلٹ جو یہ جو دہشت گردی ہے اور آگے جو نعرہ لگتا تھا وہ مریم نواز آپ نکال کے دے دیں. اب سنیں ندیم صاحب سنیں میں وہ نعرہ میں اس وقت نہیں، ہاں میں نہیں دہرا رہا. مریم نواز اپنے جلسوں میں یہ نعرہ نہیں لگاتی تھی. آج وہ وزیر اعلیٰ کی منصب پہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے، لیکن اسکرپٹ اور ویڈیو آپ بھجوا دیں. ندیم صاحب اس بات کے گواہ ہیں، پورا پاکستان اس کا گواہ ہے. مریم نواز میں آپ کو ابھی بھیج رہا ہوں. کرنے سے بات نہیں بنتی. مریم نواز خود یہ نعرہ نہیں تھی لگاتی، ان کے جلسوں میں یہ نعرے لگتے رہے. اور آپ کے جلسوں میں تو 10 بندے وہ کڑی ہوتی تھی. جو گجرانوالے والی جو تقریر تھی نواز شریف صاحب کی، اس میں انہوں نے آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ڈی جی آئی تھے ان کے نام لے کر کہا تھا کہ آپ جواب دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ذمہ دار ہیں الیکشن میں کیا باجوہ صاحب ملک میں جو حالات ہیں اس کے آپ نے اس کا جواب. آپ ذمہ دار باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب اور جنرل فیض صاحب کو گالی دی. یہ ہے تمیز کا دائرہ، آپ ذمہ دار. یہ ہے ہمارے الیکشن میں جو کچھ ہوا تھا اس میں بھی جس کے تحت میں نے کہا اختلاف کریں، آپ بیان دے سکتے ہیں، لیکن کسی تہذیب کسی کے لیے بیلٹ الفاظ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف نے بلو دی بیلٹ تو خیر کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں ویسے بھی جس بندے نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی ہے نا جی، اس کے اوپر کوئی تنازع اٹھائے تو وہ ہمارا مفاد نہیں ہے. اس کی نام ہے اس کو گلے سے لگائیں، اس کے اوپر سیاست مت کریں. آپ باقی سیاست کریں، کہیں فوج سیاست سے دور رہے، فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں انوالو ہو. یہ سب باتیں ٹھیک ہے، جنرلائز اسٹیٹمنٹ، لیکن کسی نے پاکستان کی خاطر جوان نے جان دی ہے تو اس کو تو آپ کو گلے سے لگانا چاہیے. اس کے اوپر کوئی سیاست یا کوئی تنقید، کوئی جملہ بھی ایسا غلطی سے بھی نہیں بولنا چاہیے جس سے کوئی وجہ تنازع پیدا ہو سکتی. شفیع جان، آپ کی جماعت بھی 5 اگست کے لیے تیاری پکڑ رہی ہے، اور کل ہمارے پروگرام میں تھے کامران مرتضیٰ صاحب. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن ہمارے پاس بھی آیا ہے، اور اس میں اسد کیسر صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا کہ وہ بھی شامل تھے، اور وہ مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مل کے جدوجہد کرتے ہیں. تو کوئی چانسز ہیں کہ آپ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی جدوجہد اکٹھے کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بالکل، میں ندیم صاحب آپ کے سوال پہ آؤں گا. میں کشمیر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا ڈیسیجن تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی کچھ رہنماؤں کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ کمپین لیڈ کرنے گئے تو وہاں پہ ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کیا گیا اور وہ واپس آ گئے. ابھی آپ نے وفاقی وزیر صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، طارق فضل چودھری صاحب. میں بھی ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت کے پاس ایبلٹی نہیں ہے انگیج کرنے کی. اگر آپ نے ایک معاہدہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا تھا اور اس معاہدے کا اگر آپ پاس نہیں رکھ رہے یا وہ پاس نہیں رکھ رہے، آپ وفاقی آپ حکومت ہیں، تو آپ کے پاس یہ ایبلٹی ہونی چاہیے تھی کہ آپ ان چیزوں کو انگیج کرتے اور اس نہج تک چیزوں کو نہ لانے دیتے. ان حالات میں وہاں پہ الیکشن کیسے ہوگا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیں، جہاں تک 5 اگست کی بات ہے، 5 اگست کو عمران خان صاحب کو اغوا کیے ہوئے 3 سال پورے ہوں گے. یہ قید نہیں ہے، اغوا کیے گئے ہیں، کیونکہ قیدی کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کو کوئی بھی ان کے جو بنیادی حقوق ہیں نہیں مل رہے، نہ طبی سہولت مل رہی ہے، نہ ملاقات ہو رہی ہے، آئسولیشن میں ہیں وہ، نہ بیٹوں سے بات ہو رہی ہے، نہ بہنوں سے ملاقات ہو رہی ہے، نہ وکیلوں کا کوئی ایکسیس ہے. تو اس حکومت نے عمران خان صاحب کو اغوا کیا ہوا ہے، اور اس اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں 5 اگست کو. آج ہماری پارلیمانی میٹنگ بھی تھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں، جہاں پہ ہمارے پارلیمانی رہنما سارے وہاں پہ موجود تھے. 5 اگست سے اب یہ تحریک انشاءاللہ شروع ہوگی، اور اس کا پورا ایک پلان دیا جائے گا، پورا شیڈول دیا جائے گا اور ساری قوم کے سامنے رکھا جائے گا. ابھی ہم نے ملاقات کرنی ہے چکزئی صاحب سے بھی، اس کے بعد ہم نے علامہ ناصر صاحب سے بھی ملنا ہے. چکزئی صاحب نے بھی پورا شیڈول دینا ہے، پورا پلان دینا ہے. ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایک دن کے احتجاج سے کچھ نہیں ہونا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر بھی کچھ سیاسی اتحاد کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل، ہم مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، ہم مولانا صاحب کے ساتھ یہ بات بھی کریں گے، ہم ان کو دعوت بھی دیں گے. اس وقت کوئی بھی سیاسی قوت جو اس حکومت کے خلاف ہو، اس غیر آئینی غیر جمہوری حکومت کے خلاف ہو، ہم ان کو دعوت بھی دیں گے. مولانا صاحب سے بھی ہم ان قریب ملاقات ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی، اور اس تمام تر جو ایک تحریک جو انشاءاللہ 5 اگست سے شروع ہو رہی ہے، اس پہ تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا اور ان کو باقاعدہ طور پہ دعوت بھی دی جائے گی.